رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ مالک کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بے انتہا نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اپنی اس کائنات کی ہر مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگایا، ہر دور میں انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے برگزیدہ اور معصوم انبیاء کو دنیا میں بھیجتا رہا تاکہ یہ انسانیت ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے اپنا سر خم کرنے لگے۔ اللہ کے احسان و انعامات اتنے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے۔ مثلا قرآن میں یوں بیان فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا رات کو اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا دن کمائی کرنے کے لیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان، اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد صرف اس رب نے ہم سے کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کے لیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا ان سے روزی کموانا اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں۔ اللہ کی عبادت میں جو سب سے نمایاں عبادت ہے وہ نماز ہے۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عزت و عظمت، احترام، خشوع و خضوع تو نکل گئی۔ آج نماز کی طرف سے اس قدر لاپرواہی ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتار لی جس کی وجہ سے تمام کائنات عالم میں بے چینی ہے، سب انسان پریشان ہیں۔ الغرض یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر مالک کی نافرمانی کر کے کوئی کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آرام و سکون تو جب ہی مل سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا لائیں۔ زندگی گزر گئی، نماز آتی ہی نہیں ہے، سیکھی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں مرتا بھی ہے، مگر کلمہ صحیح یاد نہیں ہے، التحیات صحیح نہیں، سبحانک اللہم صحیح یاد نہیں، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے جب نمازیں پڑھو تو عاجزی کرو، رکوع میں، سجدے میں، التحیات میں بیٹھ کر مجھ سے مناجات کرو۔ میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اصول ہے کہ تو اپنی پیشانی کو میرے سامنے رکھ دے تاکہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے۔ اسلام کے تمام فرائض، حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ سب زمین پر فرض ہوئے ہیں، لیکن نماز آسمان پر فرض ہی نہیں ہوئی بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں عام سامنے فرض ہوئی ہے۔ اس لیے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اتنا کسی اور عبادت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی اتنی کسی اور عبادت کی نہیں فرمائی گئی۔ جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو حق سبحانہ و تقدس اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اور جب کوئی محروم القسمت نمازی نماز کے اندر نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو مولا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا ہم سے بھی اچھی کوئی چیز تجھے نظر آ گئی جو ہم کو چھوڑ کر دوسری طرف دیکھتا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھنے کو ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نیت باندھتا ہے، تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اوپر اس نے تکبیر ختم کی اور نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
جب نمازی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ پڑھتا ہے تو نمازی کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو ایک حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہوں، اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام انسان اور جناتوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب ملتا ہے۔ جب نمازی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب نمازی سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو تو اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا میں درخواست کا ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں۔ پہلی، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔ دوسری یہ کہ جب فرشتے نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ نمازی اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک نماز کا سلام نہ پھیرے اور نماز میں ہی مشغول رہتے رہتے مر جائے۔ قیامت میں جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے دریافت کریں گے کہ تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ یہ جماعت جواب دے گی ہم مسلمان ہیں، نماز کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا۔ فرشتے دریافت کریں گے کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز سے پہلے ہی آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے بعد دوسری جماعت الصراط پر چلے گی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی دریافت کریں گے تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے پھر ان سے بھی یہ دریافت کریں گے کہ تم نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم اذان سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جاتے اور اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ